بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ وین مہر النساء ریچ دا ایج آف 14، جب مہر النساء کی عمر 14 سال ہو گئی، مولوی ابوالز پریئر، مولوی ابو کی نمازیں بیکیم انٹینس اینڈ پرولونگ، وہ خشوع اور خضوع اختیار کر گئیں۔ ڈیورنگ رمضان میں ہی لیڈ دا نائٹلی تراویح پریئر ایز یوزول، وہ تراویح کی نماز معمول کے طور پر ویسے ہی کروایا کرتا تھا۔ بٹ دا سیم مولوی ابول who never had made a single mistake، لیکن وہی مولوی ابول جس نے کبھی ایک بھی غلطی نہ کی تھی، began straying، وہ بھٹکنا شروع کر دیتا، from one surah of the holy Quran to another، قرآن کی ایک سورت سے دوسری سورت میں بھٹکنا شروع کر دیتا۔ سم ٹائم، بعض اوقات، unconsciously، لاشعوری طور پہ، ہی ریپیٹڈ، وہ ایک ہی رکوع کو 2 مرتبہ نماز کی ایک ہی رکعت میں پڑھ دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب چودھری فتح داد دا ممبر آف ڈسٹرکٹ بورڈ کے ممبر نے، فرد نے، رکن نے اسے ریپریمانڈڈ ہم، شکایت کی، اسے ڈانٹا فور غلطی پر، تو مولوی ابول فیلٹ لائک شاؤٹنگ بیک ایٹ ہم، مولوی ابول کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ بھی اس پر واپس ایسے ہی چلایا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یو ہیو اے ہول رو آف بوائز، تمہارے ہاں تو لڑکوں کی قطار لگی ہوئی ہے چودھری صاحب۔ ہیڈ یو آلسو بین بلیسڈ ود اے ڈاٹر، اگر ہوتی نا تمہاری بھی کوئی بیٹی، دین یو وڈ انڈرسٹینڈ، تو پھر تمہیں سمجھ آتی کہ میں ایک چیپٹر کیسے بار بار دہراتا ہوں، ایک ہی رکوع قرآن شریف کا 2 بار پڑھ جاتا ہوں ایک رکعت میں، تو تمہیں اس کی وجہ پتہ لگ جاتی۔ بٹ چودھری فتح داد سینسر واز پیورلی ریلیجیس، لیکن چودھری فتح داد کی تنقید مکمل طور پہ مذہبی تھی۔ وائی، کیوں نہ ہو، ہی واز دا سیم، کیونکہ وہ ایک ہی امیر آدمی تھا، پائس مسلم اور نیک مسلمان تھا۔ دا ہیڈ آف دا ولیج، اور گاؤں کا نمبردار تھا، صدر تھا، ہو ایوری ایوننگ فور ایئر، جو کئی سالوں تک ہر شام کو ہیڈ بین سینڈنگ، بھیجتا آیا تھا مولوی صاحب کو ہوم بیک، گھر کی پکی ہوئی روٹی، بی سمیئرڈ گھی چپڑی، گھی وسمیئر ود گھی چپڑی، اینڈ این ارتن بول، اور لکڑی کا اور مٹی کا ایک پیالہ جو دال سے بھرا ہوتا، دال کا مٹی کا پیالہ اور گھی چپڑی روٹیاں گھر کی بنی ہوئی۔ مولوی ابول اسے کئی سال سے ہر شام بھیجتا آیا تھا، کیونکہ وہ نمبردار تھا گاؤں کا اور نیک انسان بھی تھا اور ایک ہی امیر آدمی تھا۔ ہی واز ویری ریگولر، وہ بہت باقاعدہ تھا، ان ہز آفرنگ، اپنی پیشکش میں۔ اف فار سم ریزن، کسی وجہ سے، دا ڈیلی آفرنگ، روز کی جو پیشکش تھی، آف دا ایوننگ، شام کی، میل واز ڈیلیڈ، اس میں اگر کھانے میں دیر ہو جایا کرتی، چودھری فتح داد وڈ کیری، چودھری فتح داد اسے اٹھا کر مولوی ابول کے گھر لے جاتا، اینڈ اپولوجائز فار ڈیلے، اور دیری کی معافی مانگتا، یہ کہہ کر، آئی ایم ٹیریبلی سوری، مجھے بے انتہا افسوس ہے مولوی جی، مائی وائف از ان ویل، میری بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو دا میڈ ہیز کوک دا فوڈ، اس لیے نوکرانی نے کھانا بنایا ہے۔ ہی سنسیئرلی، وہ بڑے پرخلوص انداز سے، کنسیڈر، سمجھا کرتا تھا، دا ڈیلی گفٹ، یہ روزانہ کا تحفہ، مولوی ابول کو ایٹ اے پارٹ آف ہز ڈیلی ورشپ، اپنی روزمرہ عبادت کا حصہ اس کو سمجھا کرتا تھا۔ کانشیس آف ایور انکریزنگ رسپانسبلٹی آف ہر ہسبینڈ، اپنے خامند کی ہمیشہ سے بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو کر، زیب النساء نے بھی ٹو ہیڈ سٹارٹڈ، اس نے بھی گاؤں کی نوجوان لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ On Thursday، جمعرات والے دن، when each of girl brought a small portion of sugar and bread، جب جمعرات کو ہر لڑکی میں سے ہر لڑکی ایک چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا روٹی پر ڈال کر لے آتی، زیب النساء وڈ ارینج، تو زیب النساء کم از کم 2 ٹوکریاں باسکٹ کی ٹوکریوں کا انتظام کر لیا کرتی تھی۔
These small basket, یہ چھوٹی ٹوکریاں were used, استعمال ہوتی تھیں to store morsels, لقموں کو اکٹھا کرنے میں, of home baked bread, گھر کے بنی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ دو چھوٹی ٹوکریاں استعمال ہوتی تھی. But there was yet another problem, لیکن ایک اور مسئلہ بھی تھا. Besides bread کے علاوہ to fill their bellies, اپنی روٹیوں کو بھرنے میں, they also needed clothes to cover their bodies, انہیں اپنے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی. چودھری فتح داد used to present new clothes to مولوی ابول once a year after every harvest. چودھری فتح داد کو بھی نئے کپڑے پیش کرنے پڑتے تھے, وہ کیا کرتا تھا, نئے کپڑے پیش کیا کرتا تھا مولوی ابول کو ہر کٹائی کے بعد سال میں ایک مرتبہ. مولوی ابول چودھری فتح داد مولوی ابول کو سال میں ایک مرتبہ ہر کاشت کے بعد نئے کپڑوں کا تحفہ دیا کرتا تھا. Whenever these clothes come, جب یہ کپڑے گھر پہنچتے تھے, a tailoring shop, تو ایک دکاندار کی دکان کھل جایا. would spring, اچانک نکل آتی تھی مولوی ابول کے گھر میں. زیب النساء with the assistants of مہرون and زبدہ and شمشون, اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ. زیب النساء, اپنی تین بیٹیاں مہرون النساء, زبدہ اور شمشون کے ساتھ. would cut them, ان کے چھوٹے چھوٹے لباس بنا لیتی, آؤٹ فٹس, چھوٹے چھوٹے لباس بنا فور دا ینگر کڈ, چھوٹے بچوں کے لیے. If he ever received some extra money, اگر انہیں کچھ زیادہ پیسے مل جاتے, this bonus, تو یہ انعامی رقم, would usually be locked up in a tin box, تو یہ لوہے کے ٹین کے صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے اس انعامی رقم کو رکھ دیا جاتا. with the passage of time, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ the appetites of the children increase, بچوں کی بھوکیں بھی بڑھ رہی تھیں. مولوی ابول was caught in the whirl of life, مولوی ابول زندگی کے بھنور میں پھنس گیا تھا. time had not been kind to him, وقت اس کے ساتھ مہربان نہ تھا. the hair round his temple, اور اس کی کن پٹیوں کے گرد بال جو تھے وہ اب چاندی کی طرح کے سفید ہو گئے تھے. the grip of his teeth, اس کی دانتوں کے اوپر جو گرفت تھی اس کے جبڑوں کی, had for long been loose, وہ کافی عرصے سے ڈھیلی پڑ گئی تھی. but his voice, لیکن اس کی آواز اب بھی گونجدار تھی. however sometime that too quivered, اس کی آواز بھی بعض اوقات کانپا کرتی تھی. چودھری فتح داد was the only one who knew the reason, چودھری فتح داد ہی واحد وہ شخص تھا جسے اس کا پتا تھا. مولوی ابول had once opened his heart to him, مولوی ابول نے اسے ایک مرتبہ اپنے دل کی بات کی. about a suitable match for مہر النساء, کہ مہر النساء کے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈے وہ. the چودھری had carefully, چودھری نے بڑی ہی احتیاط سے گاؤں کے تمام نوجوانوں کی اہلیت کو پرکھا دیکھا. there were some, کچھ جوان نکلے whom he, جسے وہ بڑے ہی مناسب اسے لگے. but the trouble was that, لیکن مصیبت یہ تھی, everyone in the community, گاؤں میں ہر شخص مولوی ابول کو اچھی طرح جانتا تھا. چودھری فتح داد tried to negotiate with a couple of elders, چودھری فتح داد نے کوشش بھی کی کہ ان کے بڑوں سے بات کرے, لیکن all of them, لیکن سب ایسے پیچھے ہٹ گئے, as if, گویا کہ bees, جیسے شہد کی مکھیاں, had suddenly, اچانک پیچھے ہٹ جاتی ہیں, sprung from a bed of flower, پھولوں کے بستر سے جیسے شہد کی مکھیاں اچانک ہٹ جاتی ہیں, اس طرح سب کے سب بڑے جو تھے وہ ہٹ گئے. الٹیمیٹلی مولوی ابول, آخر کار مولوی ابول اور زیب النساء کی نمازیں جو تھی وہ سمر آور ہو گئیں. ینگ مین, ایک نوجوان آدمی گاؤں کا, وہ گیا تھا. کیم بیک, وہ واپس آیا. اوپن اسمال کلاتھ شاپ, اس نے کپڑے کی دکان کھولی. ہی کالڈ ہمسیلف, وہ اپنے آپ کو شمیم احمد کہتا تھا.